جو آئے ہیں وہ کہتی ہیں مسح کرتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ مسح اب یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا مسح آپ پوچھ رہی ہیں۔ ایک تیمم میں مسح ہوتا ہے، ایک وضو کے دوران سر کا مسح ہوتا ہے، اور ایک اگر کوئی شخص وضو کر کے اس نے جرابیں پہن رکھی ہیں اور وہ مقیم ہے تو مقیم کی حالت میں 24 گھنٹے تک وضو ٹوٹنے کے بعد 24 گھنٹے تک وہ ان جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو وضو ٹوٹنے سے 3 دن تک 72 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد وہ جرابیں پہنتا ہے تو جب اس کا وضو پہلی دفعہ ٹوٹتا ہے تو اس وقت مسح کی مدت شروع ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس میں اگر تو وہ پوچھ رہی ہیں تیمم کا مسح، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے، بلکہ یہاں ضمناً یہ ذکر آ گیا تیمم کا طریق اگر ساتھ ہی آپ بیان کر دیں۔ تیمم کا طریق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پاک صاف مٹی والی جگہ پہ مار کے تو اپنے منہ پہ اسے پھیرا جاتا ہے، اور دونوں طریق ہیں، ایک یہ کہ ایک دفعہ مار کے اپنے منہ کو کر لیا اور دوسری دفعہ مار کے اپنے یہ جو ہاتھ ہیں ان کو کر لیا، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بازوؤں پہ بھی وہی ہاتھ پھیرنے کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ تیمم کا طریق ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مار کے اپنے منہ پہ اور ہاتھوں پہ مسح، یہ دونوں طریق ہیں۔ یعنی وہ مٹی پہ وہ جو ہے اس کے لیے کوئی مٹی لینا نہیں، وہ ہے مٹی والی جہاں پہ جو مٹی والی جگہ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی اس قسم کی ضروری نہیں ہے کہ وہ کافی ساری، جس طرح وہ پانی سے وضو کرتا ہے یا پانی سے نہاتا ہے اس طرح وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگا تو وہ اس کا غسل یا تیمم ہوگا، یہ مراد نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر سر کا مسح ہے تو وہ اس میں بھی دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں کہ پانی لے کے وہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ سر کے اگلے حصے سے شروع کرے اور پیچھے گدی تک لے کے جائے اور واپس لائے، اور اسی طرح فقہا نے ان انگلیوں کو کانوں کے اندر اور ان انگوٹھوں کو کانوں کے باہر اور ان ہاتھ کی پشت کو سر کے پیچھے پھیرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن احادیث میں مثلا بخاری، صحیح بخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہاتھوں کو اگلی طرف سے شروع کر کے پیچھے تک اور پھر واپس لانے کا یہ مسح کا طریق احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئے جس میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اب رہ گیا پاؤں کا مسح، جو اگر اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس میں احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کا کثرت سے احادیث میں ذکر ملتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ بھی مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس میں یہ وضاحت ہو کہ حضور دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے یا دائیں پاؤں پہ دائیں ہاتھ سے یا بائیں پاؤں پہ بائیں ہاتھ سے مسح کرتے تھے، ایسی وضاحت نہیں ملی۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ عام طور پہ آپ اپنے ہاتھ سے اگر دائیں پاؤں پہ دائیں ہاتھ سے اور بائیں پاؤں پہ بائیں ہاتھ سے مسح کر لیں تو یہ طریق درست ہے، اور اس میں بھی اس پاؤں کے مسح میں بھی یہ ہے کہ انگلیوں سے لے کے پیچھے تک، یا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے دونوں پہ وہ مسح کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے طریق، یا اگر وہ چاہے تو دائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں پہ بھی مسح کر سکتا ہے، تو یہ اس کی جس طرح اس کو سہولت ہے، دونوں طریق جائز ہوں گے۔